معزز ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ جو لوگ ہمارے چینل بک سٹوری 5 پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں آپ کو نئی سٹوریاں اور اپنی زندگی کو لطف اندوز کریں۔ میرا نام مریم ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں محض 15 سال کی تھی۔ میں ابھی پوری طرح میچور نہیں ہوئی تھی، مگر میں اچھے برے کی سمجھ بخوبی رکھتی تھی۔ میری امی ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی تھی، مگر میرے ابو کی اچانک موت نے انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ امی بہت زیادہ خوبصورت تھی، ان کے بال بہت زیادہ لمبے اور سنہرے تھے۔ وہ دکھنے میں عام سی عورت بالکل بھی نہیں لگتی تھی، وہ بہت زیادہ خاص نظر آتی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا، کیونکہ ان کا چہرہ بہت زیادہ پرکشش اور رنگت بہت زیادہ گوئی چٹی تھی۔ میں بھی بالکل اپنی امی کے جیسی دکھتی تھی۔ جو کوئی بھی بچپن میں مجھے دیکھتا تو مجھ سے بات کیے بغیر اور مجھے پیار دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میرے بال بھی سنہرے رنگ کے تھے اور رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ میرے ابو کی جب وفات ہوئی تو میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ ابو ایک روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ امی کا تو یہ دیکھ کر بہت برا حال تھا، کیونکہ وہ اس عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ہم صرف 3 ہی افراد تھے، ابو، میں اور امی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ امی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میں کبھی اپنے خیال میں نہیں گئی تھی، نہ امی نے بھی مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ مگر ابو کے فوت ہونے کے تھوڑے ہی مہینوں بعد امی نے ایک لڑکے کو گھر پر بلا لیا تھا۔ امی کہتی تھی کہ یہ ان کا بھائی ہے، مگر محلے والے کہتے تھے کہ امی نے ابو سے بھاگ کر شادی کی تھی اور وہ پیچھے مڑ کر کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں امی جیسا بالکل بھی نہیں تھا، جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ امی کا بھائی ہے۔ وہ لڑکا اب ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر لگ بھگ 25 سال کے قریب ہوگی۔ وہ دیکھنے میں خوش شکل تھا، نوجوان تھا۔ امی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اب وہ بھی ہمارا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ امی نے سارے محلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا بھائی ہے، اور مجھے کہا تھا کہ میں انہیں ماموں بلایا کروں، اور امی کے کہنے کے مطابق میں انہیں ماموں ہی بلایا کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتے تھے اور مجھے بہت زیادہ پیار دیتے تھے۔ ان کا پیار دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ابو کے بعد وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں اکثر ان کو اور امی کو ایک ساتھ دیکھتی اور ان کی حرکتوں سے مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا، جس طرح وہ امی کے قریب جا کر ان کو اپنے حصار میں لے لیتا۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا کہ جیسے یہ میرا ماموں نہیں ہے، مگر امی مجھ سے کہتی رہتی کہ یہ تمہارا ماموں ہی ہے۔ امی اس کے بعد زیادہ قریب ہونے لگی تھی، مگر وہ امی سے زیادہ مجھ پر توجہ دینے لگ گیا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتا، مجھے میری پسند کی چیزیں پوچھتا اور بازار سے میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا رہتا۔ امی یہ دیکھ کر مسکراتی رہتی، جبکہ مجھے بہت عجیب لگتا اس کا میرے یوں اتنا قریب آنا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ امی کو بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا۔ ابو کے فوت ہونے کے کچھ ہی مہینوں بعد امی بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ بیوہ عورت ہیں، بلکہ وہ تو اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ ابو کے ہوتے ہوئے ان پر بہت ساری پابندیاں تھیں جو بالکل آزاد ہو چکی تھی، جیسے ان پر سے کوئی مصیبت ٹل گئی تھی۔ وہ اب سارے فیصلے خود ہی کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ تیار ہوا کرتی تھی۔ ان کے اب تیور بدلنے لگے تھے، وہ بہت زیادہ فیشن کرنے لگی تھی اور بہت اچھے کپڑے پہننے لگی تھی، جن میں ان کا وجود بہت پرکشش نظر آنے لگتا تھا۔ وہ خود کو جیسے ہر طرح سے نمایاں کرنے لگی تھی۔ مجھے پہلے بھی بہت سے لوگ بتاتے تھے کہ تمہاری امی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ ابو نے بھی ان پر بہت زیادہ پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر ابو کے ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتی تھی۔ مگر جب سے ابو فوت ہوئے تھے، امی کو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی امی سے اکثر فیشن کرنے کو کہتا رہتا تھا اور انہیں بتایا کرتا تھا کہ تم پر کیا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے کہنے پر کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھائی کرنے بیٹھی تو اچانک مجھے پیاس لگی، تو میں پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ امی پہلے سے باورچی خانے میں موجود تھی اور وہ لڑکا بھی امی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔
وہ امی کے بالکل قریب تھا اور ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی باورچی خانے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکا بالکل امی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ امی کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بدلنے لگے کیونکہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے لڑکا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، مگر جب تک امی کام نمٹاتی رہی وہ انہی کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں پانی لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لڑکا بھی میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گیا اور بہانے بہانے سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے لگا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری کیونکہ میں ابھی بہت ہی چھوٹی تھی اور مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ امی نے کھانا بنایا، ہم سب لوگوں نے کھایا۔ وہ لڑکا بازار چلا گیا اور میرے لیے کچھ کپڑے لے آیا اور امی سے کہا کہ اس کے سارے پرانے کپڑے اب کسی کو دے دو، اب سے یہ نئے کپڑے پہنا کرے گی۔ وہ کپڑے بہت عجیب سے تھے جیسے آج کل امی پہن رہی تھی، جن سے ان کا سارا وجود نمایاں ہوتا تھا۔ اب جب امی نے مجھے بھی اس طرح کے کپڑے پہننے کو کہا تو میرا وجود بھی ان میں سے واضح ہونے لگا تھا، جیسے وہ لڑکا ہر وقت مجھے دیکھ کر سکون حاصل کرنے لگا تھا۔ امی نے مجھے صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی بھی مجھ سے لڑکے کے متعلق پوچھے گا تو مجھے یہی بتانا ہے کہ یہ ہمارا ماموں ہے اور گاؤں سے ہمارے ساتھ رہنے آیا، کیونکہ ہمارے گھر میں اب کوئی بھی مرد نہیں ہے جس وجہ سے وہ ہمارا سہارا بنے گا۔ میں نے اسکول میں بھی سب کو یہی بتایا تھا کہ ہمارا ماموں ہمارے ساتھ رہنے آئے گا، مگر اس کی حرکتیں بالکل ہی ماموں جیسی نہیں تھیں۔ وہ بہت عجیب حرکتیں میرے ساتھ کرنے لگا تھا۔ میں بڑی ہونے لگی تھی، میرا وجود نمایاں ہونے لگا تھا، میں اب اس کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ امی سے زیادہ اب مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ پڑھائی کی وجہ سے میں بہت جلدی سویا جایا کرتی تھی اور اکثر مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ امی میرے ساتھ سونے کے لیے آ گئی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور مجھے اپنے ساتھ کسی کا وجود محسوس ہوتا تھا، جس سے مجھے بہت الجھن سی محسوس ہونے لگتی تھی کیونکہ میں نیند کی حالت میں ہوتی تھی۔ رات کو اچانک مجھے بخار ہونے لگا، میری آنکھ بخار سے کھل گئی کیونکہ آج بہت تیز دھوپ تھی اور میں پیدل گھر واپس آئی تھی، جس وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا کیونکہ دن بہت زیادہ گرم تھا۔ جب مجھے بخار ہوا تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میرا کمرہ کیونکہ الگ تھا، میں الگ ہی سویا کرتی تھی۔ کبھی کبھار امی میرے پاس آ جایا کرتی تھی، مگر جب سے وہ لڑکا ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا امی میرے پاس ایک رات بھی نہیں سوئی تھی، بلکہ مجھے کہہ دیا تھا کہ تم اب سے الگ سویا کرو گی، اب تم بڑی ہو چکی ہو۔ پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی اور میرا ماتھا بخار سے تپ رہا تھا۔ جب میں امی کے پاس جانے لگی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ امی اپنے کمرے میں اس لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا جبکہ امی اٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو چکی تھی کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جو مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی کیونکہ میں نے ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس حالت میں مجھے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اب میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے جیسے ہی ان کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا تو امی کی میری طرف پیٹھ تھی، مگر اس لڑکے کی نظریں صاف مجھ پر تھیں اور وہ مجھے دیکھ چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام سر انجام دیتا رہا تھا۔ میں چپکے سے آئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ اب میں بستر میں بہت زیادہ کانپنے لگی تھی کیونکہ بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں اب گائل ہو گئی تھیں اور میری آنکھیں اب نہیں کھل رہی تھیں کیونکہ بخار سے میری بہت بری حالت ہو رہی تھی اور خوف بھی مجھ پر طاری تھا جو میں دیکھ کر آئی تھی۔ ایسا منظر میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر آج میں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور اب میں جوان ہو گئی تھی اور اس بات کو بخوبی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی تھی اور کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے میں کوئی آ چکا تھا۔ میرے کمرے کی لائٹ بھی آف تھی کیونکہ مجھے لائٹ میں نیند نہیں آتی تھی۔ پھر میرے ساتھ کوئی بستر پر لیٹ گیا تھا اور اب میرے ساتھ بھی وہی حرکت ہونے لگی تھی جو امی کے کمرے میں دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہی لڑکا میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ کر رہا تھا
جو اس نے امی کے ساتھ کیا تھا، اس کا یہ کام سر انجام دیتے ہوئے مجھے سکون ملنے لگا تھا، جیسے میں بھی یہی سب چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ امی کے ساتھ اب میرے ساتھ بھی یہی کرنے لگا تھا، مگر اس بات سے امی انجام نہ تھی۔